تو کہہ دیجیے علی کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے حسین کون ہے تو کہہ دیجیے فاطمہ کے لخت جگر ہے۔ اگر کوئی کہے حسین کون ہے تو کہیے ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی کہے حسین کون ہے تو کہیے حسن مصطفیٰ کے برابر ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی حسین کو پہچانوانے کے لیے، حسین کے معرفت کے لیے اللہ نے اتنے ذریعے بنائے، اور جتنے نام میں نے آپ کے سامنے لیے، ابو طالب کے علاوہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ ابو طالب کے علاوہ سب کے سب معصوم ہے، اور یہ معصوم جو ہے ان میں کوئی نبیوں کا سردار ہے، ان میں کوئی ولیوں کا سردار ہے، ان میں کوئی عورتوں کا سردار ہے، اور خود حسین بھی جوانان جنت کے سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سرداری ہر گھر میں نہیں آتی، سرداری اسی گھر میں آتی ہے جہاں اللہ بیچتا ہے۔ ہر گھر میں سرداری نہیں پہنچتی، کیونکہ سردار رسول نے نہیں بنایا ہے، سردار فاطمہ نے نہیں بنایا ہے، سردار حسن نے نہیں بنایا ہے، یہ سرداری اللہ نے دی ہے۔ تو جو منصب اللہ نے کہا ہے اس منصب کو کوئی چھین نہیں سکتا، جو منصب خدا نے کہا ہے اس منصب کو کوئی لے نہیں سکتا۔ یاد رکھیے جب تک یہ مسجد رہے گی اس وقت تک حسین رہے گا، جب تک یہ کعبہ رہے گا اس وقت تک حسین رہے گا۔ یا جملہ بدل کے یہ کہہ دو قیامت کی صبح تک آزاداری ہوتی رہے گی، اور جب آزاداری ہوگی حسین کا نام ہوتا رہے گا، جب حسین کا نام ہوتا رہے گا تو مسجدوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے کہ آج مسجد سے سوال کریے کہ مسجد کعبہ نہیں ہے، مسجد کعبے کی شبیہ ہے، مسجد کعبے کی شبیہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کعبے کو بچانے والا کون ہے؟ بھئی کعبے کا بنانے والا ابراہیم اور اسماعیل ہے، لیکن جب کعبے کو بچانے کا وقت آیا تو اس کا نام حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بنانے والے کو ابراہیم اور اسماعیل کہتے ہیں، بچانے والے کو حسین ہے۔ ایک سوال پوچھیں اللہم صلی علی محمد والم حسین مومنی معارض کا حسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزو یہ بات واضح کیسے ہو، یہ بات ثابت کیسے ہو؟ بھئی نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی آپ نواسے دیکھیں گے ہر ایک کا تعلق نانا سے ہوگا، ہر ایک کا واسطہ نانا سے ہوگا، لیکن کوئی نانا دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو یہ کہا جائے کہ نانا نواسے سے ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ واحد نانا اور نواسے ہے کہ جس کے لیے کہا میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو بات کیسے واضح ہو؟ آئیے دور ابراہیم میں ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھنے کے بعد بیٹے کے پاس آیا اور میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے تو میں مینا کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کتنا مطمئن ہے، بیٹا کہہ رہا ہے بابا اس عمر کو انجام دے دیجئے، بابا یہ عمر انجام دے دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عزیزان گرامی جب صبر کا درس ابراہیم کے سامنے آیا کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اب یہ نہیں کہا کہ یہ چھری چلے گی گردن کر جائے گی، جب چھری چلے گی سر میں جدائی ہو جائے گی، یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ جب تم صبر کرنے والوں میں ہو تو آؤ میں تجھے اپنے دوست سے ملاقات کرانے لے چل رہا۔ کہا کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کرانے لے چل رہا ہوں۔ یہ کس سے کہا؟ ماں سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا میں دوست سے ملاقات کرنے لے جا رہا ہوں۔ آئے اور آنے کے بعد
مینا کے میدان میں بیٹے کو لٹایا، توجہ کیجیے گا، بیٹے کو لٹایا، بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلایا، اور چھری چل رہی ہے، چھری چل رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یعنی جب ابراہیم مکمل مطمئن ہو گئے کہ مکمل طور پہ شہلا کر چکی ہے، سب میں جدائی ہو چکی ہے، اب پٹی کھولی، کیا دیکھا؟ بیٹا سامنے کھڑا ہے، دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا سامنے کھڑا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بیٹے نے کیا کہا تھا؟ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صابری میں پائیں گے۔ عزیزان گرامی، بھئی خنجر سے مقابلہ صبر کا ہو رہا ہے، تلوار سے مقابلہ صبر کا ہو رہا ہے۔ اگر تلوار کے ذریعے سے، خنجر کے ذریعے سے شہرہ تک جائے، سرور میں جدائی ہو جائے تو خنجر جیت گیا، اور اگر اسماعیل سامنے کھڑے ہیں دمبا ذبح ہو جائے تو گویا صبر جیت گیا، گویا صبر جیت گیا۔ عزیزان گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے اس منزل پہ، اس مقام پہ تو چھری چلی تو بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھری جو چلی تو چھری چلنے کے بعد یہ چھری نے بے ارادہ بدلا کیسے؟ یہ کیسے ارادہ بدلا؟ عزیزان گرامی، جب اسماعیل کو مینا کے میدان میں نکالا گیا تھا، عالم انوار میں سارے معصومین کے لوگ ہیں، سارے معصوم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ مینا کے میدان میں باپ بیٹے کو لٹائے ہیں۔ ایک دفعہ حسین کی روح آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا، اے پانے والے، اے میرے خدا، تو اسماعیل کو بچا لے۔ اس کے عوض میں حسین قربانی دے گا۔ حسین نے دعا کیا، دعا کرنے کے بعد ادھر اسماعیل بچ گئے۔ عزیزان گرامی، اب جب حسین کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد رسول نے اپنی آگوش پہ حسین کو لیا، پہلا جملہ کہا، حسین و منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو اس لیے کہ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو اسماعیل کے سلب میں نبی کا نور ہے، محمد کا نور ہے، محمد کے سلب میں فاطمہ کا نور ہے، فاطمہ کے سلب میں حسن حسین کا نور ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی اسماعیل اگر ذبح ہو جاتے تو گویا آخری محمد دنیا میں نہ آتے، یعنی لانا کو مینا کے میدان میں عالم انوار سے حسین نے بچا کے بڑھایا کہ دیکھو اس کے عوض میں حسین قربانی دے گا۔ اب سمجھ میں آیا، اب رسول کہہ رہے ہیں میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر حسین نے دعا کر کے اسماعیل کو نہ بچایا ہوتا تو رسول نہ آتے، اور جب رسول نہ آتے تو گویا فاطمہ بھی نہ آتی، تو فاطمہ نہ آتی تو اگر حسین آتے تو کون نکلتا جو بیٹے کو بچائے، کون نکلتا جو سارے خدا کو بچائے؟ اسی لیے حسین نے دعا کر کے بڑھایا، اس کے عوض میں ہم قربانی دیں گے۔ اس کے لیے علی نہیں بڑھے، حسن آگے نہیں بڑھے، حسین آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دین کو بچائیں گے۔ عالم انوار سے دعا کیا تھا ہم دین کو بچائیں گے۔ اب جب دین میں حرف آیا تو حسین آگے بڑھ کے دین کو بچا کے بتا رہے ہیں، یاد رکھو یہ گھرانہ وعدہ کرنے والا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرنے والا۔ اس سوال پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی حسین میں نہیں مانا، میں نے حسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آج پوری دنیا میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی شہر کوئی بستی ایسی نہیں جہاں حسین کا ذکر نہ ہو رہا۔ ارباب اعظام تو حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس دین کو بچانے کے لیے، معمولی قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی میں حسین اپنے علی اصغر کو ساتھ لے چل رہے، حسین علی اصغر کو ساتھ لے چل رہے ہیں۔
روک ایک جملہ کہوں جناب علی اصغر بہن کی آگوش میں آئیے حضرہ جب آخری رخصت کے لیے جناب صغرا نے کہا تھا اور یہی کہا تھا ایک دفعہ مجھے اصغر کو میرے حوالے کر دیجیے تاکہ ایک دفعہ میں اپنے بھیا سے پیار کر لوں یہی تو کتنا کہا تھا لیکن جب علی اصغر کو واپس کرنا ہوا تو جناب صغرا نے کہا تھا یہی کتنا کہا جس کی آغوش میں میرا بھیا خود سے چلا جائے وہ علی اصغر کو لے لے ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے ہر ایک بیوی آگے بڑھ رہی ہے لیکن علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جا رہے کسی کی گود نہیں جا رہے ہیں لیکن جب حسین آگے بڑھے حسین نے جیسے ہی کان میں کوئی جملہ کہا کہ ایک مرتبہ علی اصغر قوم کے اپنے بابا کی آگوش میں آ گئے لیکن عزیزان گرامی جب عمر کے اپنے بابا کی آگوش میں آ گئے تو آگوش میں آ گئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ ماں کے ساتھ آ جاتے بہن کے ساتھ آ جاتے پھوپھی کے ساتھ آ جاتے تو تاریخ لکھنے والوں نے یہ کہا یہی لکھتا تاریخ لکھنے والا بچوں کی فطرت ہوتی ہے ماں کے ساتھ رہتے ہیں بھتیجے کی فطرت ہوتی ہے جو فقہ کے ساتھ رہتے ہیں بچوں کی فطرت ہوتی ہے جو بھائی بہن کے ساتھ رہتے ہیں یہ فطرت ہے بھائی کہاں ہوگا جہاں بہن ہوگی بہن کہاں ہوگا جہاں بھائی ہوگا یہ ہے یہ محبت ہے لیکن عزیزان گرامی حسین نے جان میں جو فطرت کہا وہ یہی فطرت کہا کہ اے بیٹا اگر تو کربلا نہ جائے گا تو کربلا میں خیز مکمل نہیں ہوگی تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے جو بھی حسین کے قافلے میں ہے ہر ایک کو بلایا گیا ہے کوئی حسین نہیں آ رہا ہے کیونکہ دین بچانے کا معاملہ عزیزان گرامی یہ ہے کربلا تو کربلا میں 72 افراد ہیں جو حسین کے ساتھ حسین سمیت 72 افراد شہید ہوئے لیکن عزیزو کربلا کا نام جب ہم سنتے ہیں 1400 برس کے بعد تو آج ہر عزادار کا دل گھبرا جاتا ہے تاریخ اسلام میں 3 بیٹیاں بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں خاندان بنی ہاشم میں 3 بیٹیاں بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں ایک رسول کی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے رحمت تھی ایک علی کی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے زینت تھی ایک حسین کی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے سکون تھی جس کے ذریعے سے سکون ملتا تھا جس کے ذریعے سے بابا کو سکون ملتا تھا ارباب رضا جو باپ کے لیے رحمت تھی وہ بیٹی فاطمہ ہے اس پہ اتنا ظلم ہوا جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا بیٹی فریاد کر رہی ہے صحبت رہیا مسائب اللہ لیکن جو باپ کو یہ زینت ہے جو باپ کو یہ زینت ہے اس بیٹی کا نام زینب ہے اس بیٹی کا نام زینب ہے ارے جسے تازیہ میں لگائے گئے جس کی چادریں چھینی گئی ارے جس بیٹی پہ گرم پانی ڈالا گیا وہ علی کی بیٹی ہے اور حسین کی بیٹی جس کے ذریعے حسین کو سکون ملتا تھا اس کا نام سکینہ ہے اس کے رخسار پہ تماچے لگائے گئے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے بچی تیار کرتی تھی چچا بچا جزاک اللہ خیر جزا ہاں عزادارو آپ کے روحے کی آواز بلند ہے آپ مساق ہو گئے ہیں ارباب رضا یہ تینوں بیٹیاں بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں شب عاشور حسین اپنی بیٹی کے لیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں حسین اپنے خیمے میں عبادت کر رہے ہیں عبادت کرتے کرتے اس
सब गुजर जाने के बाद हुसैन खैमे से निकले और निकलने के बाद हुसैन नशरेब तक जा रहे हैं। जब नशरेब तक जा रहे थे असबाब अज़ा हुसैन ज़मीन करबला से कुछ चुनते हैं और चुनने के बाद एक तरफ रख देते हैं। आगे बढ़े फिर कुछ उठाया एक तरफ रख दिया। यहाँ तक कि नशरेब तक ये मंजर था। जनाब अब्बास खैमे से निकले, क्या देखा? मेरा आका निस्फ़ शब को मैदान करबला में कुछ चीजें चुन रहा है और चुन चुन के एक तरफ रख रहा है। आगे गए, करीब जाके कहा, आका आप इबादत कर रहे थे इतनी रात को, आप खैमे से नशरेब तक क्या उठा के अलग कर रहे हैं, क्या चुन रहे हैं? हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। एक बदला कहा, अब्बास अरे मैं कुछ नहीं रहा हूँ, अब्बास खैमे से नशरेब तक रास्ते में जो कांटे पड़े हुए हैं उन कांटों को हटा रहा हूँ, इसलिए कि कल एक वक्त आएगा मेरी शहादत के बाद सकीना नशरेब तक आएगी। मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची के पाँव में कोई कांटा चुभ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। आपके रोने की आवाज बुलंद है, आप मजाक हो रहे हैं। आजाद हो, अरे जिस शायरी को इतना चाहा बच्ची के पाँव में कांटा न चुभे, बच्ची के पाँव में पत्थर न लगे, बच्ची के पाँव में कोई अज़ियत न हो। हुसैन की शहादत के बाद उसी बेटी के अनुसार में जब तमाचे लगाए गए, कानों से गोशवारे चीरे गए, वही बच्चे फरियाद कर रही है, आए बाबा अरे ही कह दे जो आपने बुंदे पिलाए थे वो बुंदे चैन जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। माज़ा करो ये काफिला करबला से 11 मुहर्रम को कूफा के लिए रवाना हुआ। लेकिन आजाद जब कोफे के लिए एक काफिला रवाना हुआ, आगे आगे शोहदा के सर है, पीछे पीछे नाते हैं, नाते पे बीवियां हैं और बीवियां इस हालत में बैठी है, हाथ फंसे गर्दन लगे हैं, सर पे चादर नहीं है और छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी माओ से चिपट के बैठे हैं। जैसे ही नाते को दौड़ाया गया, जैसे दौड़े दौड़ते थे छोटे छोटे बच्चों की गिरफ्त छोटी बच्चे नाते से समेट आए, बच्चे गिर के जाते थे, उड़ के पाँव से कुचले गए। न जाने कितने बच्चे राय को में शहीद हो गए। एक बीबी आती थी, उनकी लाश उठा गए, मुझे जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। हाँ आजाद ये काफिला आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद चलते चलते एक मंजिल आई। आजाद एक मंजिल आई, वो मंजिल अजीबो गरीब मंजिल है जिसे मकामे हम्स कहा जाता है। वो मकामे हम्स वो जगह है कि जब ये काफिला अहले बैत के पहाड़ पर पहुंचा, वहाँ यजीदी लश्कर अपना लश्कर लेके चल रहा है। एक मकाम पे काफिला रोका गया और जब काफिला रोका गया कितने भी यजीदी लश्कर ने खैमे नस्ब करा दिए। सारे फौज के लोग खैमे में चले गए। आस्तान की तमाशत है, जोर से करती है, ऐसे में बीवियों को जमीन पे बिठा दिया गया। आस्तान की तमाशत आ रही है। अरबाब सकीना अपनी पुत्री के आगोश में बैठ गई। इतने ने क्या देखा, शिव अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा है, अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा है। एक मर्तबा बच्ची ने कहा, अरे पुत्री अल्लाह शिव पानी पिला रहा है अपने लश्कर वालों को, लाओ मैं जाऊं और जाकर उससे कहो मुझे थोड़ा पानी दे दो। मेरी जुबान खुश हो गई है, मेरी जुबान में कांटे पड़ गए हैं। और बाबे अज़ा एक मर्तबा ज़ैनब खामोश है, ज़ैनब ने कोई कितना ना कहा, लेकिन बाबे अज़ा अब ज़ैनब कहती है बेटी
تو جانا چاہتی ہے تو چلی جا ایک وقت جیسے سکینہ پہنچے تو کیا دیکھا شمر پانی پلا رہا ہے ایک اطلاع جناب سکینہ نے کہا عجیب و غریب انداز میں کہا عجیب و غریب انداز میں کہا کیا کہا یہی کہا اے شیر ارے میں پیاسے اپنی زبان کو نکالا لیکن اسے رحم نہ آیا سکینہ نے سوچا کہ مجھے پانی مل جائے گا لیکن شیر پانی پلاتا جا رہا ہے سکینہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور چلتے چلتے یہ سوچا جب اپنے لشکر والوں کو پانی پلا لے گا ہو سکتا ہے مجھے پانی دے دے ارباب ازا اس وقت تو سکینہ کا یہ منظر ہوا عظیم عالم ہوا جب بچا ہوا پانی شمر میں سمیت بہا دیا سکینہ کرنے لگے ایک فکرہ تھا آئے بابا ارے کلام نے جسے پانی پلایا تھا آج وہی لوگ ہمیں پانی دکھا کے سمیت بہا دے جزاک اللہ خیر الجزا بس اللہ کے جزا یہ قافلہ آگے بڑھا وہ قافلہ آگے بڑھا آگے بڑھنے کے بعد ارباب ازا وہ منزل آ گئی جہاں پہ چلتے چلتے یہ ایک دفعہ حسین کا سر زمین پہ نصب ہو گیا جیسے نیزے سے سر آیا زمین پہ ارباب ازا شمر آگے بڑھا آگے بڑھتے سیدے سجاد سے کہتا ہے اے سیدے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا تمہارے بابا آگے کیوں نہیں چلتے ارباب ازا تازیانے کو لہرانا شروع کیا سیدے سجاد نے اپنی بیڑیاں سوال کے کیا بابا اب تازیانہ کھانے کی قوت نہیں ہے اب آگے کیوں نہیں چل رہے آواز آئی بیٹا سجاد ارے میں کیسے آگے بڑھو میرے سینے پہ سونے والے تجھ میں نازا سے سمیت میں گر گئی ہے جزاک اللہ ہاں کیا مخاطبہ ہو گیا ساری دنیا نامے سے ہوئی سکینہ کو تلاش کیا جا رہا شام ہو رہی ہے سناٹا ہے بھوک عالم ہے جناب سیلاب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی آواز دے رہی ہے اے بیٹی سکینہ کہاں ہو آواز دو اے حسین کے نیمہ کہاں ہو آواز دو کوئی آواز نہیں آتی اتنے میں کچھ لوریوں کی آواز آئی اس لوریوں کے سہارے سکینہ آگے بڑھ اس لوریوں کے سہارے زینب آگے بڑھی اور جو آگے بڑھی کیا دیکھا ایک مقام ہے جہاں پہ ایک معصومہ ہے اپنی آگوش میں بچی کو لیے ہے کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے کبھی رخسار پہ ہاتھ پھیرتی ہے ایک فکرہ کہا اے معصومہ ارے تو کون ہے ابھی تک تو اس بچی کو تماچے مارے گئے کسی نے تازیانے مارے آپ کون ہے جو دستے شبکہ پھیر رہی ہے ارباب ازا کہ ایک دفعہ معصومہ نے فکرہ کہا ارے تو نے پہچانا نہیں میں کوئی اور نہیں تمہاری ماں زہرا جیسے یہ جملہ سنا کعبہ آپ کی آواز پہچان گئی لیکن آئے اماں ارے ذرا اپنا چہرہ دکھا دیجئے آپ کا چہرہ دیکھے 50 سال کا زمانہ گزر گیا آئے اماں ذرا اپنا چہرہ دکھا دیجئے زہرا نے کہا اے میری بیٹی زہرا اگر میرا چہرہ دیکھے گی تو پہچان لے گی کہا ارے میں کیوں نہ پہچانو جو آپ کی آواز پہچانتی ہو وہ آپ کا چہرہ کیوں نہ پہچانے گی میں آپ کی بیٹے ہو ارباب ازا ایک مرتبہ زہرا گئے اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹا ایک فکرہ کہا زینب دے یہ تیری ماں ہے اب چہرے کو دیکھا ایک فکرہ کہا اماں یہ آپ کے چہرے پہ اس طرح خون کی چھیٹے کیسے زہرا نے کہا اے بیٹی زہرا ارے جب حسین زبا کیے جا رہے تھے میری
گوشت صرف دامن خنجر تھا میں نے کہا اے میرے لال تیرا خون ماں اپنے چہرے پہ لے رہی ہے یہ کہہ کے میں سر میں فریاد کروں گی اے کعبے والے ارے جسے اللہ جسے رسول نے اپنے دوست میں بٹھایا جس کے لیے میں نے چکیا پیٹ سے اسے پالا اس کے ساتھ امت نے یہ سلوک کیا میرا حسین